اسلام اس معاملے میں بہت سخت، بخاری مسلم کی حدیث کہ اس پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا اوریجنل نام بدل لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ ہانگ کانگ کی نیشنلٹی لینا کیا حرام ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچے جو وہاں پر ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، ہانگ کانگ میں لگا لو، برطانیہ میں یا امریکہ میں کسی بھی جگہ پر، تو وہ چھوٹے بچوں کی ولدیت جو ہے وہ ان کے نام پر رکھوا دیتے ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ بھی باہر چلا جائے اور وہاں کی نیشنلٹی مل جائے۔ تو کیا اسلام اس کی ہمیں کتنی سی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا مذہب اس کی ایسے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اکثر عرب ملکوں میں جو وہ بھی ٹائٹل میں لکھا تھا کہ عرب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی جب شناختی کارڈ آپ بنواتے ہو تو اپنے شوہر کا نام ساتھ میں نہیں لگاؤ، اپنے والد کا نام ہی عورت کو لگانا چاہیے، اگر شوہر کا لگاتے ہو یہ حرام ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہمارا مذہب اور دین اسلام کیا کہتا ہے، اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو ہے۔ تو انجینئر علی مرزا صاحب قرآن اور حدیث سے یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اگلا سوال ہے، ہانگ کانگ کے ایک قانون کے مطابق اگر کسی کے پاس برٹش نیشنلٹی ہو تو وہ آدمی اپنی اولاد کے لیے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی بآسانی حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ بعض لوگ غلط بیانی کر کے اپنی ولدیت کو ڈاکومنٹیشن میں چینج کر کے ہانگ کانگ کی شہریت حاصل کرنے کی خاطر اپنے باپ کا نام بدل لیتے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں سے متعلق اسلام کے کیا احکامات آئے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ اسلام کے بہت سخت احکامات ہیں جی اس حوالے سے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے گا اس پہ جنت حرام ہے۔ یہ عرب کے اندر بھی ایک غلط کلچر تھا کہ لوگ کبھی اپنے باپ سے جھگڑا ہوا اس وجہ سے یا کسی دوسرے شخص سے دنیاوی منفعت کی خاطر اپنے باپ کا نام بدل لیتے تھے اور باپ کا نام چینج کر کے دوسرے باپ کا نام رکھ دیتے تھے۔ تو اسلام اس معاملے میں بہت سخت، بخاری مسلم کی حدیث کہ اس پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا اوریجنل نام بدل لے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا علی بن ابی طالب سے کچھ لوگوں نے آگے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نبی علیہ السلام کے بڑے کلوز تھے، کیا آپ کو اللہ کے نبی نے کوئی خاص دین کا علم ایسا سکھایا جو باقیوں کو نہ سکھایا ہو؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی کچھ دین دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے، البتہ ایک فہم قرآن والا معاملہ ہے، وہ ہر مومن کا اپنا حصہ ہے، یعنی جو جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا وہ قرآن سے اتنا ڈیٹیکٹ کرے گا۔ اور آپ نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ اللہ کے نبی نے ہم سے لکھوایا تھا ہمیں، اس میں کئی ایک باتیں لکھی تھیں، بخاری مسلم میں موجود ہیں، جو سیدنا علی نے پڑھ کے سنائی۔ یعنی اس میں ایک یہ بات تھی کہ مدینہ حرم ہے، جو مدینہ میں بدعت کو داخل کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اب یزید کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یہ جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں اور اصالِ ثواب کا نام دے رہے ہوتے ہیں اسے خام خواہ، اور پیچھے یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر 11ویں پہ دودھ نہ دیا تو بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی، تو پھر غیر اللہ کے تقرب کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اور ایک اور بات لکھی تھی کہ اسی صحیفے میں مولا علی کے پاس جو تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ایسے شخص کا قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز قبول کرے گا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ اور یہ شہریت لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ ہانگ کانگ کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک رول تھا، ابھی تک ہے، ایون چائنا کے انڈر جب بھی ہانگ کانگ آیا تب بھی 100 سال تک وہ قوانین جاری رہیں گے کہ اگر کسی کے پاس برٹش یعنی نیشنلٹی ہے نا، وہ اپنی اولاد کے لیے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں کئی پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے جا کے وہاں کچھ لوگوں کو ہائر کیا پیسے دے کے، اپنے باپ کا نام مٹا کے ان کا نام لکھوایا اور نیشنلٹی لے لی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میری عمر کا اتنا مال ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بڑا جینون سوال ہے جو لوگوں نے کیا اور لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح لے پالک بچے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لے پالک اپنا نام چڑھا دیتے ہیں۔ اب اس بچے کا تو کوئی سن نہیں، لیکن جس نے یہ حرکت کی ہے وہ مجرم ہے، فوراً توبہ کرے، وہ اس پہ دوزخ والا معاملہ ہو جائے گا پھر۔ اور جو بڑا ہوا اسے پتہ چلے کوشش کر سکتا ہے تو ضرور بدلے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مسئلہ یعنی بڑا خطرناک ہے۔ البتہ اس مسئلے کو کوئی غلط بھی کسی نے یعنی
یوز کرنے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے کہ علماء عرب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے تو اس پہ بھی جنت حرام ہو جائے گی. تو کیونکہ وہ مثلا اگر کسی کا نام ہے عائشہ رؤوف سپوز، اس کے خاوند کا نام خالد ہے، شادی کے بعد وہ عائشہ خالد لکھ لیتی ہے، تو علماء عرب کہتے ہیں اس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پاسپورٹ پہ یا شناختی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام. تو وہ اگر عائشہ بنت رؤوف کو عائشہ بنت خالد کر لے تو یہ تو کوئی بیوقوف بھی نہیں کرے گی، تو پھر وہ باپ کا نام بدلے گی. وہ خالی نام سال لگا ہوا ہے، اس طرح اگر کوئی نام بدلے تو اس پہ یہ نہیں فٹ ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا بیوی شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہے، اس پہ کہیں جنت تو نہیں حرام ہوگی. تو میں نے بتایا کہ یہ فقہ کی کمی ہے. صرف حدیث کو نہ فالو کریں، حدیث کی فقہ کو بھی فالو کریں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے. فقہ حنفی نہیں سر، فقہ انڈرسٹینڈنگ. فقہ حنفی میں تو انڈرسٹینڈنگ والے معاملات ہی زیادہ تر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. تو وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا امامت کی 6 شرائط کون سی ہیں. 4 تو حدیث والی ہیں، 2 انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی فقہ نہیں چاہیے ہوتی. تو وہ معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ تھا. تو اس طریقے سے یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں اور لوگ نام لکھو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ جرمنی کی نیشنلٹی لینے کے لیے کاغذوں میں لکھوا دیتے ہیں ہم قادیانی ہوئے. تو سر وہ ہو گئے، اسلام سے نکل گئے. کیونکہ اسلام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اگر تصدیق بالقلب ہے اور اقرار آپ کا لسان سے نہیں ہے تو آپ گئے. ایک ایکسیپشن ہے، وہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 106 ہے، 106، کہ اگر گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے نکلوائے کہ آپ اسلام سے پھرتے ہیں اور دل میں ایمان رکھتے ہوں تو پھر کوئی خلاصی ہوگی. یہ گن پوائنٹ تو نہیں ہے، یہ تو آپ خوشی خوشی لکھوا رہے ہیں اور پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے، تو یہ تو بندہ کافر بھی ہو جائے گا. اس طریقے سے یہاں پہ حرام کا مرتکب ہوگا. تو نہ نئے پالک بچے کا باپ کا نام بدلے اور نہ کوئی اس طریقے سے اپنا نام. اب جو ہو چکا اس پہ اللہ سے معافی مانگے، ریورس کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اللہ سے معافی مرتے دم تک مانگتے رہے. میں اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں سناتا، اللہ جانے اس کا معاملہ جانے. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے قیامت دن اس کے ساتھ. اس میں ایک ضمن بتا دوں، اگر کوئی لاوارث بچہ ملا ہوا ہے جس کے ماں باپ کا نہیں پتہ، تو قرآن پاک تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہے نا سورہ الاحزاب کے اندر کہ جن کے باپوں کے نام نہ پتہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو قانون بنانا چاہیے کہ اس کو پھر ایک ایکسیپشن دے دی جائے، اس کے یعنی شناختی کارڈ کے اوپر باپ کا نام نہ لکھا جائے. دینی بھائی ہے بس اس کو بھائی کہہ کے پکارا جائے. اور یہاں ہمارے ملکوں میں تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. ان ملکوں میں ایشو تھا، عرب کے ملکوں میں، وہاں باپ کا نام ساتھ بولا جاتا تھا. آپ جتنے صحابہ ہیں ان کے نام دیکھیں، عمار ابن یاسر، خالی عمار تو نہیں کو بولتا. علی ابن ابی طالب، خالی کوئی علی تو نہیں بولتا. عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، وہاں پہ باپوں کے نام بچوں کے ساتھ بولے جاتے تھے، اس لیے وہاں پہ یہ ایشو تھا. تو اللہ نے فرمایا اگر کسی کا باپ کا نام نہ پتا ہو تو اس کو پورا باپ کے نام کی بجائے صرف اس کو دینی بھائی کہہ کے اس کے نام سے پکارو. آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا، جس کا نام عربیوں کو نہ پتا ہو تو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، وہ عبداللہ کہہ کے پکار لیتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر کوئی لاوارث بچہ ہے، اس کے باپ کا نام نہیں ہے، تو آپ نے لے کے پالا، اپنا نام نہ اس کے ساتھ لگائے، بس اس کے لیے وہی اس کا نام ہونا چاہیے. یہاں تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے نا. اور باقی جہاں پہ بدکاری عام ہو چکی ہے، یورپ امریکہ میں، انہوں نے تو باپ کو بیچ میں سے نکال ہی دیا ہے. انہوں نے ماں کا نام لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ پہ. ماں تو یقیناً کوئی ہوگی نا، تو انہوں نے کہا جان ہی چھڑائے، پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے. یہ سر یہ دیکھ لیں، اسلام کی برکات ہیں، ہمارے سوشل سسٹم کی برکات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بغیرتی ابھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. باپ کا نام لکھا ہی نہیں جاتا، ماں کا نام لکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہاں یہ اجتہاداً ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا نہیں پتا اور ماں کا بھی نہیں پتا تو آپ اس کو دینی بھائی کے طور پہ لیں. اور اس طرح کے معاملات میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. نہ اسلام میں ان بچوں سے کوئی نفرت ہے، نہ یہ ہے کہ ایسا شخص امام مسجد نہیں بن سکتا. اسلام میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں یار. اس کا کیا قصور ہے اگر کوئی اس طرح پیدا ہوا ہے؟ تو اللہ کی مخلوق ہے. نہ یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ ضائع کر دیں.
اور جیسے عبدالستار عیدی صاحب نے پنگوڑے رکھے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ تو برائی کو پروموٹ کر رہا ہے. تو کیا اگر کوئی بچے کوئی اس طریقے سے آ کے کوڑے کے ڈھیر پہ کوئی نامعلوم بچے پھینک جاتا ہے تو کیا ان کو چیلوں کووں کے حوالے کر دیا کرے؟ اسلام تو بلی کی حرمت کا بھی خیال رکھتا ہے. ایک بلی کو نہیں آپ ناحق قتل کر سکتے. بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بڑی پرہیزگار نیکوکار عورت تھی، اس سے غلطی صرف یہ ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا قید رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ میں جل رہی ہے. اور اس کے اگینسٹ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بدکار زانیہ عورت تھی، اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے تو اس نے پاؤں کے چمڑے کا موزہ اتارا، اس کو رسی سے باندھ کے ایک کنویں میں اتار کے اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی. اور آپ انسانیت کے بچوں کے لیے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پنگوڑے رکھ رہے ہیں. آپ کے مولوی دے رہے ہیں نا. دیوبندیوں کا بھی ایک بڑا مفتی ہے، اس نے بھی بکواسات کیے عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں، اور ایک بریلویوں کا بہت بڑا ایک مولوی ہے، اس نے بھی بکواسات کیے. ٹھیک ہے کہ جی یہ تو برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ ان بچوں کا کوئی قصور ہے، ان کو کیا پتہ ہے. اور یہ لوگ تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں. آپ ان کا فرقہ چھوڑ دیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ رسول تو ہوتے ہی وہ ہے جو حرامی ہو. کہتے نہیں ہیں؟ قرآن سے آیت پڑھتے ہیں بعد ذالک زنیم. ہم کہتے ہیں کہ کیسی بات ہے کہ ایک گستاخ رسول تھا وہ حرامی تھا. جیسے ہی آپ کے مسلک میں آیا حلالی ہو گیا. وہ ڈی این اے کیسے چینج ہو گیا اس کا؟ وہ اگر حرامی تھا اس کو قیامت تک حرامی رہنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں حلالی. اور اگر ان کا اپنا حلالی کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے پھر وہ حرامی بن جاتا ہے. وہ اگر حلالی تھا تو حرامی کیسے ہو گیا؟ اور اس سے بڑی پھکین کے لیے یہ ہے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی. آپ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کافر والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی. تو ولید ابن مغیرہ جو خالد ابن ولید کا والد تھا وہ کافر تھا، اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی، آپ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں. کسی طرف سے بھی نہیں آپ بچتے اپنی ڈاکٹرائن میں. جسے فیٹ اسے گفٹ. ٹھیک ہو جی ہاں، تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم رہی، سننے میں بہت انٹرسٹنگ بھی رہی اور بہت زیادہ معلومات بھی ملی آج کی ویڈیو سے. اچھا جی، ہم اس کو بہت زیادہ معمولی سی بات سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو لے پالک جو بچہ ہوتا ہے اس کا بہت خوشی اور بہت فخر کے ساتھ ہم اس کا نام چینج کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب تو ہمارا ہو گیا، کیونکہ ہم اسے جو ہے نا ماں باپ کی طرح پال رہے ہیں اور ہمارا ہی بچہ ہے. ہم اس کو مطلب محسوس ہی نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے اسے لے کر پالا ہے. تو ہم اس پر اس کے مطلب جو جن سے ہم نے لیا ہے ان کا نام کیوں لگا رہنے دیں، کیونکہ ہم ہی اس کے اصل ماں باپ ہیں. ہم نے اس کو اپنے سگے بچے سے بڑھ کے ہی پالنا ہے. تو جو ہے نا بہت فخر کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیتے ہیں، لیکن یہ سراسر بیوقوفی ہے اور گناہ کبیرہ ہے. جیسا کہ انہوں نے بات کری نیشنلٹی کی بھی بات، کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ باہر ملکوں کی نیشنلٹی لینے کے لیے جرمنی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. تو یہ ہمارے بھی آنکھوں کو بہت سارے واقعات گزرے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مرزائی لکھوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مرزائی ہیں. تو دل میں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو لیکن صرف نیشنلٹی لینے کے لیے وہ لکھوا دیتے ہیں اپنے شناختی کارڈوں کے اوپر مرزائی، تاکہ ان کو وہاں کے باہر ملکوں کی نیشنلٹی مل جائے. تو یہ اسلام میں بالکل بھی حرام ہے، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اکثر لوگ جو ہیں وہ بچے اپنے جو چھوٹے بچے ہیں وہ کسی کا رشتہ دار رہ رہے ہوتے ہیں، خالو ماموں ایسے کوئی بھی امریکہ میں یا برطانیہ میں کسی بھی ملکوں میں رہتے ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو جب وہ آتے ہیں ان کو گود دے دیتے ہیں اور اپنے والد کا نام جو ہے وہ ان کا لکھوا دیتے ہیں، جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں ولدیت ان کی لکھوا دیتے ہیں، اور وہاں بھی نیشنلٹی لینے کے چکر میں. تو یہ بھی سراسر غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کہ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.